وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ فاتحہ کو ملانا، سورۃ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کو ملانا، یہ نماز میں سنت عمل ہے۔ اور یہ پہلے میں نے ایک قاعدہ بتایا تھا، اور یہ قاعدہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم سے رکن رہ جائے نماز میں، تو رکن کو دہرانا اور اس کے لیے سجدہ سہو کرنا، یہ دونوں لازم ہے۔ اگر ہم سے نماز میں واجب رہ جائے تو واجب کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ واجب کے لیے ہمیں سجدہ سہو کرنا ہے۔ مثال واجب کی کیا ہے؟ رکن کی مثال تو قیام ہے، سورۃ فاتحہ کا نہ پڑھنا ہے، پوری رکعت کا چھوڑ دینا ہے، سجدہ نہ کرنا، رکوع نہ کرنا، یہ رکن کی مثال ہے۔ اگر رکن رہ جائے نماز میں تو ایسی صورت میں ہمیں وہ رکن بھی دہرانا ہے اور سجدہ سہو بھی لازم کرنا ہے۔ دوسری صورت ہمارے پاس واجب کی ہے۔ واجب کا مثال ہے رکوع میں سبحان ربی العظیم ایک بار کہنا، سبحان ربی العظیم ایک بار کہہ رہا، دونوں سجدوں کے بیچ رب اغفر لی ایک بار کہنا، یہ واجبات ہے۔ اگر واجب رہ جائے تو واجب کا دہرانا لازم نہیں ہے، لیکن واجب کے چھوٹنے کے بدلے سجدہ سہو واجب ہے۔ تیسرے نمبر میں ہمارے پاس ہے سنت عمل۔ اب سنت عمل کیا ہے؟ مثلا رکوع میں سبحان رب العظیم ایک بار سے زیادہ کہنا، دوسری بار تیسری بار، سبحان رب الاعلیٰ دوسری تیسری پانچویں ایسے، اور دو سجدوں کے بیچ رب اغفر لی ایک سے زیادہ بار کہنا، یہ جو ہے سنت ہے۔ اور جیسے آپ نے سوال کیا، یہ بھی سنت ہے۔ سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا، یہ سنت ہے۔ اگر نماز میں سنت رہ جائے تو سنت کے رہنے کی وجہ سے ہمارے فرض نماز میں کمی نہیں آئے گی۔ تو اب اگر سنت رہ جائے تو سجدہ سہو بھی سنت ہے، چاہے تو آپ سجدہ سہو کر لیں، چاہے تو آپ سجدہ سہو نہ کریں، دونوں صورتوں میں آپ کی نماز کمپلیٹ ہے انشاءاللہ۔